ہلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا ناظرین، آف کورس میرے مارننگ شو میں آپ ڈفرینٹ سیگمنٹس دیکھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو اویئر کریں. تو آج بھی ایک ایسا ہم لوگوں نے پروگرام کیا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے ایوری فرائیڈے ہم جو ہے اسی طرح کے پروگرامز آپ کے ساتھ جو ہے لا کے جو ہمارے قانون میں ہیں اس کو ہم فالو کرتے ہوئے لیکن سب سے بڑا اس وقت جو پرابلم ہے وہ ہے گھر بنانا. اور جو لوگ خریدتے ہیں وہ بڑا پرابلم میں ہے اور جو لوگ بیچتے ہیں آف کورس ان کا کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، سب کو میں برا نہیں کہہ سکتی، بہت سارے ادارے ان کو پروو کرتے ہیں، اپروول دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں. اچھا لینڈ گریب یا بولیں گے لینڈ مافیا یا جو بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ ان سب کی بات ہم کریں گے اور میری نالج تو بالکل اس وقت زیرو ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا. لیکن اس بات کا ذرا دکھ ہوتا ہے کہ ایک فلیٹ کی فائل 10 لوگوں کو دی جاتی ہے اور کہتا ہے یہ فلیٹ آپ کا. اور پرسوں بھی بات ہوئی ہنسی مذاق تو کہیں فلیٹ لینا، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ تم نے بھی 30-35 لاکھ روپے دیا ہوں، اس نے وہی فائل 10 لوگوں کو بیچ کے بولا چل بھائی تم اتنے کی لے لو، جو جتنے دے رہا لے کے چلو بھائی 9 2 11 ہو گئے. تو ایسا کچھ ہوتا ہے اور زمین بھی لیتے ہوئے لوگ ڈرے ہیں اور بہت ساری پرابلمز ہو رہی ہیں اور لوگوں کے پاس اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں چلو تھوڑا تھوڑا کر کر کے ہم لیتے رہیں. کچھ اس طرح کی صورتحال ہے. میرے ساتھ آج ہم لوگ جو ہے قبضہ مافیا اور بہت ساری زمین کے بارے میں کچھ گفتگو رہی ہے، آسان الفاظ میں میری کوشش ہے آپ سے گفتگو کروں. تو میرے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ نیاز گھمرو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. نیاز صاحب ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتی ہوں. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں آپ کو گڈ مارننگ وتھ سبھی ویژنس ٹیلی ویژن پہ. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، آج مجھے بتائیں ٹاپک کچھ میری تھوڑی اویئرنیس کم ہے، آپ ذرا سا اس کا تھوڑا تعارف کروا دیں. جی جیسا ابھی آپ نے یہ بتایا کہ لوگ پراپرٹی لیتے ہیں، ان کے ساتھ کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پراپرٹی لی، گھر بنایا یا نہیں بنایا، لیکن لینڈ مافیا کہہ لیں، قبضہ مافیا لینڈ گریبرز کہہ لیں یا عام آدمی کہہ لیں کہ اس کی جائز پراپرٹی پہ قبضہ کر کے پھر اس کو ہی تنگ کرتے ہیں ہیلے بہانے سے. تو میرا آج یہ موضوع یہ رہا کہ یہ آج کل کرنٹ ایشو ہے، ٹھیک ہے، آج کل بہت ہو رہا ہے کسی کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضہ کرنا. تو آج اسی پہ بات ہوگی کہ ان حضرات کو جس کی کسی پراپرٹی پہ لینڈ مافیا، لینڈ گریبنگ یا عام آدمی وہ بھی لینڈ گریبنگ کا حصہ ہی سمجھی ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو ان کے لیے کون سی قانون نے ریمیڈی دی ہے، تو اس پہ بات ہوگی. اوکے. اچھا پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گی نیاز صاحب، یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ بلڈر بہت زیادہ، پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا، پہلے بہت فیئر کام ہوتا تھا، پراپرٹی دینا لینا، یا شاید ہمارے پاس کیا سوشل میڈیا نہیں تھا. اب لوگ جب کوئی پراپرٹی لے رہا ہوتا ہے تو بہت ڈرے ہوتے ہیں، اسکیڈ پرسن ہو رہے ہوتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کمفرٹیبل زون، کیونکہ بڑی بڑی چیزیں ٹوٹی ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا گورنمنٹ توڑنے آ جاتی ہے، کوئی اور تو چھوڑو گورنمنٹ توڑنے آ جاتی ہے. اب ہم کس ڈومین میں جا کے ایک بندہ، جیسے میں آپ سے کوئی چیز لے رہی ہوں تو میں کہوں گی مجھے بھائی فوٹو کاپی دے، میں ذرا معلوم تو کروں کے ڈی ایس اپروول ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے، جو سب کچھ ہے. تو یہ تمام پروسیجر ہے. کیا وہ ایک بنگلو یا ایک فلیٹ کیا 10 لوگوں کو وہ الاٹ کر سکتا ہے؟ یہ بتائیے ذرا. بڑا ذرا وہ ہو گیا، گھوم کے سوال ہو گیا. جی قطعی طور نہیں. ایک پراپرٹی کوئی سرکاری تحویل میں ہو، کے ڈی اے کی طرف سے ہو، کسی اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہو، شعبے کی طرف سے ہو، یا کسی عام آدمی کی پراپرٹی ہو، وہ بیک وقت صرف ایک ہی آدمی کو فروغ کر سکتا ہے، لیز کر سکتا ہے، دے سکتا ہے. ایسا ہی. جی اچھا یہ انہوں نے کہا کہ لیکن ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا ایک فلیٹ جو ہے وہ جب کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو 3 لوگوں کو کیسے الاٹ کر، لوگ کیسے بیوقوف بن جاتے ہیں. تو ان کو ڈومین کون سے اختیار کرنے چاہیے کہ ادھر معلوم کر کے یہ کریں کہ ہمیں یہ چیز بھائی یہ مل رہی ہے، اوتھینٹک ہے تو لے لیتے ہیں، بعد میں پریشانی نہ ہو. آپ بتائیے. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو قانونی نو ہاؤ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، قانونی معلومات بہت کم ہے. کوئی بھی چیز ہم عام مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک چیز ترکاری یا سبزی پھل وغیرہ لیتے بھی ہے، دیکھ کر لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو کئی روپوں کی ہوتی ہے. جبکہ ہم کوئی لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی لیتے ہیں تو اس وقت دیکھتے نہیں،
वेरीफाई पूरी तरह नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं एक। लेकिन ये थोड़ा टॉपिक अलग है। टॉपिक असल में ये है कि एक आदमी ने प्रॉपर्टी ले ली, जायज़ ले ली, ठीक है, या कोई आदमी प्रॉपर्टी के कब्जे में है, ओके, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई नाजायज़ तौर पर, गैरकानूनी तौर पे कब्ज़ा कर रखा है, किसी ने कब्ज़ा कर रखा है, वो लैंड माफिया हो, कब्ज़ा माफिया हो या आम आदमी हो, उसको भी हम कब्ज़ा माफिया में शुमार करते हैं कानूनी तौर पे। तो उससे गैर कानूनी कब्ज़े को, तजावुज़ को कैसे छुड़ाना चाहिए, सही। भले वो सरकारी ज़मीन हो। ओके, जैसे आम तौर पे अभी है कि कराची में तो ये बहुत प्रैक्टिस हो गई है कि आम जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है उस पे भी कई लोग कब्ज़ा करके, नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके लिए भी वही रेमेडी है। ये इसके लिए पहले कानून भी था, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, लेकिन चूंकि वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तवील पड़ता है, तो इसीलिए कानून साज ने, लेजिस्लेचर्स ने 2005 में इस तरह का कानून मुतरफ़ करवाया और इसको एमलगेट किया और फिर बाकायदे पास करवा के 2005 में फिर पूरे पाकिस्तान में इसको एक्सटेंड किया, ओके, जिसको हम कहते हैं इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005। अब जिस आदमी को कोई भी इस तरह की कोई पेचीदगी है कि उसकी प्रॉपर्टी पे जो उसके कब्जे में थी या उसका कानूनी हक रखता है, उसको डिस्पोजेस करके किसी और बैठ गया है, तो ये रेमेडी उसके लिए है। ओके। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है ना, एक बार पहले भी मैंने जिक्र किया था, प्रॉपर्टी पे लोग जो है एक दूसरे की जैसे रेंट पे लोग घर देते हैं, ठीक है, और वो कई साल तक ऑफ कोर्स जो बंदा रह रहा होता है और उसके बाद वो क्या कोई भी रीज़न हो तो क्या क्या मेरे ख्याल में किराएदार का इतना हक नहीं बनता कि वो परेशान करे अपने मालिक, अगर मालिक मकान मौजूद हो तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि वो किराएदार अगर स्टे करना चाहे, कई सालों का स्टे, तो वो क्या घर, उसको पता क्या करते हैं, बोले हमारा घर बन रहा है, ऐसे कि उसको निकालते फिर दूसरा रेंट वगैरह रख लेते हैं। ये क्या सिचुएशन है, ऐसी क्या रीज़न हो सकता है, इस तरह लोग क्यों करते हैं? इसके लिए भी ये फिर थोड़ा अलग सा ठीक मौजू है। हो गया, लेकिन चूंकि इसी का हिस्सा है, उसको कब्जा नाजायज कब्जे के तौर पे नहीं देखा जाता। अच्छा, नहीं देखा इलीगल जाए तो डिस्पोजिशन एक मिनट, जैसे नॉर्मल किराए पे हम लोग देते हैं, जी, 2 साल जी। के लिए हमने एग्रीमेंट 1 साल का बनाया, तो मेरे ख्याल में अगर मालिक मकान खाली करवाना चाहे तो उसका राइट है, उसकी जी, चीज है भाई, बिल्कुल, इसमें क्या बुराई है, वो कहता है ठीक है आप खाली कर दो। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी एक तरीक़ेकार वजह किया है कानूनी। आम तौर पे जो आदमी की, लोगों की आपस में डीलिंग होती है वो जी। कानून के मुताबिक नहीं होती। अच्छा, वो आम रवाजी होती ठीक है, है, ठीक। वो जो यहाँ Written मतलब में मुरवज proper तरीके से। मुरवज है वो होती है। ठीक है। लेकिन अगर वो कोई कानूनी मशवरा लेके किसी वकील से रुजू करके या कानूनी मशावरत करके के बाद लेगा तो उसमें उतनी उसको मुश्किलात नहीं होगी। ठीक। एक दूसरा, कोई किराएदार, कोई मालिक है, मकान है, किराए पे कोई जगह दी हुई है, उसका एक तरीक़ेकार होता है, एग्रीमेंट होता है, उसमें अरसा, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अरसा वगैरह, किराया और एडवांस वगैरह सारी उसमें होती है। शिकें होती फिर हैं। खाली कराने का तरीका भी उसमें वजह होता है एग्रीमेंट में। फिर उस कानून के तहत, उस एग्रीमेंट के दोनों हजरात बाउंड हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ। मुत्तफिक का जी, कानून लॉ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो गया थी। जो भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है दोनों के दरमियान, एक मालिक मकान के दरमियान, एक और दूसरा किराएदार के दरमियान, अब वो उस एग्रीमेंट को फॉलो करने के पाबंद हैं, उन्हीं शराइत पे चलने के पाबंद हैं। उन शराइत में से कोई भी शराइत को कोई कंट्राडिक्ट करता है और उसके कंट्रावेंशन में जाता है तो उसके खिलाफ उसको कोर्ट का तरीक़ेकार है, वो कोर्ट के ज़रिए उसे खाली करवा सकता है। ओके। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे ब्लैकमेल करते हैं कि
کورٹ تک لے جائیں گے اور اس کو پیشیوں پہ پیش یہاں پر. تو ایسا کیا قانون ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جیسے ماں بیٹے کی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو تو بہت لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں جائے گا چکر لگاتا رہے گا, تو ایسا قانون اجازت دیتا ہے کسی کو تکلیف دینے میں؟ کتنے پرانے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, یہ کس کہانی میں چلتا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. یہ اس طرح نہیں ہے. ویسے عام طور پہ جو ہمارے ہاں سول پروسیجر کوڈ کے تحت ریمیڈی ہے اس میں کئی ٹائم لگتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے, لازمی نہیں ہے. یہ دیر ہونا کوئی قانون میں نہیں لکھی ہوئی ہے. یہ جو پروسیجر ہے یہاں, کبھی کسی کی طرف سے تاخیر, کبھی کسی کی طرف سے تاخیر, اس میں سارے ایلیمنٹ میرے خیال میں وہ جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں اتنی دیر کی وجہ. باقی ماں بیٹے کی پراپرٹی اس کو الگ کرانے کا الگ طریقہ ہے, مالک مکان کو کرایہ دار سے خالی کرانے اس کے لیے الگ طریقہ ہے, کسی کی پراپرٹی پہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اس کے ڈیل کرنے کا طریقہ پھر قانون نے الگ وضع کیا ہوا ہے. لیکن لا بہت ہیں, اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی, اور ان کے لیے ادارہ ہمارے لیے آف کورس سٹی کورٹ, ہائی کورٹ, آپ وہاں جائیں اور اچھا سا لائر کریں تو آپ کو بہت ساری آسانی ہو جائیں گی, اور وہ فیس بھی کرے گا. جب تک یہ نہیں کریں گے تو آپ کو لوگ پریشان بھی کرتے رہیں گے اور آپ ڈسٹرب, لیکن ایک رائٹ کے اوپر رہیے تو وہ زیادہ بہتر ہے. بات میں کروں, سوری میں کہیں اور چلی جاتی ہوں, میں آپ کو بتاؤں, میں اس بات پہ کرنا چاہ رہی ہوں لیکن آپ پتہ نہیں اس کو بریف کریں گے نہیں. یہ چلی تھی چائنا کٹنگ, اور بہت سارے لوگوں نے زیادہ انویسٹمنٹ کیا, گھر بنایا, پھر وہ بعد میں جنہوں نے بنایا تھا انہی کے کچھ چاہنے والوں نے پھر توڑنا شروع کر دیا, اور بہت سارے لوگوں کا وہاں پہ بلڈنگیں بنی, گھر بنے, آبادی بنی. تو آپ کیا کہتے ہیں چائنا کٹنگ کریٹ کیوں ہوئی تھی؟ اصل میں نے پہلے بھی یہ عرض کی کہ یہاں یہ طریقہ وضع ہوا ہے یا بس وہ کہ کسی کی چیز پہ ناجائز قبضہ کرنا اب ہم نے حق سمجھ لیا ہے. جب تک ہم اپنا یہ جو طرز عمل تبدیل نہیں کریں گے. نہیں ایک اور اس کو ہم ہنس تو رہے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ہم نے نا اس دنیا میں جو کچھ کریں نا, اور ہم سمجھتے کچھ ہی نہیں ہے, اب یقین کریں آگے ہمیں دینا پڑے گا. وہ ابھی سامنے نظر نہیں آ رہا لیکن دینا پڑے گا ڈیفینیٹلی. بہرحال ابھی چائنا کٹنگ کا آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ چائنا کٹنگ یہ اس ایسے انٹروڈیوس ہوا یا ایسے یہ جو ہے وہ اس طرح کے سامنے آئی بات. کسی بھی ادارے کی جو پراپرٹی ہوا کرتی ہے وہ عام شہریوں کو دینے کے لیے اگر دی جاتی ہے قسطوں پہ یا جو بھی طریقہ کار شعبے کا ہے اس شعبے کا ہے, اب جو پراپرٹی اس کے تحویل میں ہے اور اس ادارے کی ملکیت ہے وہ تو دے سکتا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اور ٹکڑا دے دیا اور پیس آف لینڈ دے دیا تو یہ جو ہے وہ آپ کی وہ اس ڈیفینیشن میں آتی, وہ چائنا کٹنگ کہلاتی ہے. جو اس کو دینے کا حق نہیں ہے قانونی طور پہ. آپ کی پراپرٹی یہ آفس ہے مثال کے طور پہ, آپ اس کے بجائے کوئی اور باہر والا روڈ فروخت کر دے کسی کو تو وہ چائنا کٹنگ کہلائے گا. یعنی کہ وہ اس کا مس یوز کیا گیا تھوڑا طریقے سے. کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی بھی اتھارٹی ہے, کوئی بھی اس کو فالو کرنے والا ہے, جب کوئی اس کو پتا ہے کہ یہ پراپرٹی یہ پیس آف لینڈ اس کے شعبے کے ماتحت نہیں آتا, شعبے کی ملکیت نہیں ہے, اور اس کے ہٹ کے کسی کو دے, اٹ از کالڈ سمپلی چائنا کٹنگ. بالکل صحیح. اچھا سب چیزیں ایک ہم لوگ ٹیکس پیئر, ہم لوگ سب عوام جو ہوتی ہے ٹیکس دیتی ہے, لیکن وہ چاہتی ہے فیسیلیٹیشن. ٹھیک ہے, جیسے ہمارا حق ہے ہمارے پاس پارک ہوں, ہمارا حق ہے ہمارے روڈ صاف ہوں. جب ہم روڈوں پہ چلتے ہیں, گاڑی میں نے چلائی آپ نے چلائی, پھر روڈ خراب ہوتے ہیں, ہمیں پھر گاڑی کی سروسز کروانی پڑتی ہیں, سیوریج نظام بہت خراب ہے. تو ہمارے کیا یہ چیز ہماری پراپرٹی میں نہیں ہے, لیکن ہمارا ایک رائٹ تو ہے نا کہ نہیں ہے؟ یہ پراپرٹی ڈائریکٹ تو ہماری نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ ہماری ہیں, کیونکہ پارک جو ہے وہ عام لوگوں کی کو سہولت فراہم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اسکیم کے تحت رکھا ہوا ہے. اس پہ کوئی قبضہ کرتا ہے تو اٹ از کالڈ لینڈ مافیا.
اچھا اب قبضہ مافیا. اب میں آپ کو اب آئی ہوں میں آپ کے پاس ایک اور ایسا سوال لے کے کہ اکثر جیسے میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بچے نہیں ہوتے، اب اگر اس کے شوہر نے جو گھر خریدا ہو یا سیلون لیا ہو، جو بھی یہ پراپرٹی کیس میں آتا ہے نا، جیسے کوئی جاب کرتی تھی تو اس کے حصے کی کوئی چیز ہو، وہ سب چیزیں ہیں، اچانک اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک، کیونکہ میرے سامنے یہ واقعہ آیا ہے نا، تو اگر اس کے بچے بھی نہیں ہیں تو وہ جو گھر بلڈنگ ہے، وہ سیلون ہے، وہ ساری چیزوں کی ملکیت اگر اس نے ریٹرن میں نہیں کی یا اس نے شاید، مجھے نہیں پتا یہ ہوتا ہوگا آف کورس، جب ایک ڈاکومنٹ بنتے ہیں تو پاور اٹارنی یا کچھ بھی چیز نام کسی کا مینشن ہونا ہوتا، کوئی فیلنگ ہوتی ہوگی، اگر کوئی ڈاکومنٹیشن میں نہیں ہے، اگر غلطی سے ڈاکومنٹیشن میں نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ ساری پراپرٹی اس کے امی ابو نہیں ہے تو کیا اس کے بھائیوں کو ملے گی یا ان کی بہنوں کو ملے گی، کس طرح ہوگا یہ؟ اچھا، یہ اس موضوع سے تو ہٹ کے ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سمپلی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بھی ایشو آپ نے بتایا یہ وراثت کے قانون کے تحت اس کا تصفیہ ہوگا. اچھا، پاکستان لا آف دی لینڈ اور اسلامی قانون، شرعی قانون کے حساب سے، اوکے، چونکہ ہمارا جو ملک ہے اٹ از کالڈ جو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہاں ایک آئین ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ پھر جو اسلامی شرعی قانون ہے اس کا عمل دخل بھی ہے. اوکے، ٹھیک ہے، اب یہ جو شرعی مسئلہ ہے، یہ جو آپ نے بتایا کسی کی جو ہے پراپرٹی ہے، شادی کرتا ہے، شادی کے بعد اس کی اولاد نہیں ہوتی، وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کی قانون، اس کی وراثت، یہ وراثت کے قانون کے تحت تصفیہ اس کا ہوگا. اوہ، یعنی کہ اس کی پوری فائل ہاں ڈیٹیل معلوم اس نے ول کی ہے، وصیت کی ہے یا نہیں کی، کسی کے نام کی ہے یا نہیں کی، یہ الگ بات ہے، لیکن جو شرعی طریقے سے، قانونی طریقے سے اس کا ہونا ہے فیصلہ، وہی ہوگا تصفیہ. اچھا، جیسے آپ یہ کہنا کہ اکثر والد جو ہے نا بڑی بڑی پراپرٹی رکھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کبھی موت کا ایسا نہیں کہ چلو میں پہلے لکھ دوں، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آپ کی بات میں سمجھو تو وہ نہیں دیتا، لیکن ایک لاء کے مطابق وہ سارے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، چاہے وہ فارورڈ کرے نہ کرے، آخر کار وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ پہلے سے ہی والد لکھ دیتے ہیں بھئی میں نے یہ اپنے فلانے بیٹے کو دے دیا، 3-4 بیٹے ہوں بیٹیاں، تو وہ سب لکھ کے کہ بھئی میرا خدا نہ خواستہ مجھے کبھی کچھ ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے. کچھ لوگ تو جوانی میں ہی جو ہے نا 45-50 میں ہی جو ہے، ابھی ایک کزن کا انتقال ہوا 51 سال کا ہے، وہ انتقال ہو گیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگ پہلے سے لگتے ہیں. یہ بہت صحیح بات کریں کہ اسلامی طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. لیٹس سی، بات کر رہی ہوں ڈفرینٹ، آپ کی زندگی میں کوئی جو ہم جس ٹاپک پہ بات کریں، کوئی ایسا واقعہ آیا ہو کہ اس طرح کی کنڈیشن تھی تو پھر ہم نے اس طرح اس کو ریپریزنٹ کیا اور اس کیس کو جیتا، آپ کی لائف میں یا کہیں آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو؟ جی ہاں، یہ ایلیگل ریپریزنٹیشن کیسز آئے ہیں میرے پاس اور میں نے چلائے ہیں اور الحمدللہ میں چاہوں گی ڈیٹیل میں بتائیں. جی، کامیابی بھی حاصل کی ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جس طرح آپ نے 2 چیزیں بیان کی تو وہ ڈیفرنٹ ہے، ایلیگل ریپریزنٹیشن سے ڈیفرنٹ ہے. کرائے کا ایشو الگ ہے، اس کے لیے قانون الگ وضع ہے، وراثت کا قانون اس کے لیے الگ ہے، اس کے لیے طریقہ کار الگ وضع کیا گیا ہے. لیکن کوئی پراپرٹی کا مالک ہو یا جس کے قبضے میں پراپرٹی رہی ہو، کوئی باہر سے آتا ہے اس کی پراپرٹی اس کو ڈسپوزیز کرتا ہے، اوکے ٹھیک ہے، فورسبلی کسی بھی طریقے سے اس کو ڈسپوزیز کرتا ہے، ڈسپوزیز کرنے کے بعد اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو اس کے لیے جو یہ قانون بنایا گیا ہے کہ وہ یہی ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 بنایا گیا ہے کہ اس میں ایڈیکویٹ اور کوئک ریمیڈی ہوتی ہے. اوکے، بظاہر جو ہے دوسرے جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس میں ٹائم پیریڈ کچھ اس پہ زیادہ لگتا ہے، اس پہ جو ہے کوئک ریمیڈی ہوتی ہے. اور اس طرح کے کئی مسائل آئے ہیں، کسی کی ناجائز پراپرٹی پہ قبضہ کسی نے کیا، وکلا کے پاس یعنی ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے ان کے جو ہے لینڈ گریبر کے خلاف یا کسی بھی ناجائز قبضہ کرنے والے کے خلاف کیس داخل کیے اور ان میں وہ تھوڑے سے ٹائم میں کامیابی بھی حاصل کی ہے. زبردست. یہ میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ کہ کور ریزسٹنس کس کا تھا، پھر آپ نے ایک رائٹ وے میں آپ نے دیکھا کہ اس کے حق میں فیصلہ ہوا، ایسا کوئی میں چاہ رہی تھی کوئی واقعہ ہمارے ناظرین کو شیئر کریں ایگزامپل کے طور پہ کہ کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہو، فار ایگزامپل.
یہ ایک آدمی کے ساتھ اس طرح ہوا تھا, اس کی ذاتی پراپرٹی تھی, پراپرٹی میں وہ رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ. کوئی بھی اس کو گنڈا مافیا کہہ لیں. اچھا, اب یہ تو گنڈا ظاہر ہے, گنڈا مافیا. اب یہاں ایک ورڈ اور یہ ایڈ ہوگا, گنڈا مافیا, گنڈا اور لینڈ مافیا. یہ میری یہ جو اس طرف آتا ہے نا گلستان جوہر سے آگے بھی, تو میں نے سنا تھا کچھ میری دوستیں تھیں سیلون وغیرہ, تو کہتی ہیں کہ یار وہ نا ہمیں رات کو بہت ڈر لگتا ہے, تو ہم نے اتنا اچھا گھر بنایا فلیٹ, اب ہم مجھ سے چھوڑ رہے ہیں, اور ہم نے کوڑیوں کے مول انہی لوگوں کو بیچا جو بلا وجہ دروازہ کٹکھٹاتے تھے, پریشان کرتے تھے, جگہ چھوڑ دو. تو جب بیٹیوں کی ذات کسی کے ساتھ تو پھر باپ پریشان ہو جاتا ہے, تو وہ اس سے بہتر ہے, اس نے بنایا بہت مہنگا تھا, اس کو 1/3% جیسے ہوتا ہے 1/3, تو اس نے پھر چند کوڑیوں کے مول وہ نہیں, مطلب ایک پریشر دیتے ہیں. آپ بتائیے, کنٹینیو کیجیے. یہ جو ہے نا یہ پھر گنڈا مافیا سے چلتے ہیں, یہ الگ ایشو ہے. یہ تو کسی کو محلے میں کوئی آ رہا ہے, پراپرٹی خرید رہا ہے, بنا رہا ہے, یہ میں سمجھ گیا آپ کی بات. وہ اس کے لیے پھر نا ایک قانونی طریقہ ہے. اگر یہ پبلک نوائسنس میں آتا ہے, بلا وجہ کسی کا محلے میں دروازہ کھٹکھٹانا, یہ پبلک نوائسنس میں آتا ہے, ٹھیک ہے. یا کوئی ایسا طرز عمل کرنا, تنگ کرنا اس کو کہ یہ گھر چھوڑ کے جائے, یہ پبلک نوائسنس میں ایک, اور اس کے لیے ایک قانونی طریقہ کار بھی ہے. کرمنل ایکٹ میں بھی یہ کام آتا ہے, یہ عمل اس کا آتا ہے. وہ جو طریقہ کار وہ اختیار کرے گا وہ اس کے تحت وہ اس کے ساتھ قانون کے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. یہ پھر لینڈ مافیا اس کو نہیں کہیں گے, قبضہ مافیا نہیں کہیں گے, یہ اس ڈیفینیشن سے نکل جاتے ہیں. یہ کسی کو تنگ کر کے مجبور کرنا کہ وہ گھر چھوڑ جائے اور وہ میں سستے داموں میں لوں, تو یہ پھر عمل کچھ الگ ہے. چلے ہم وہیں پر آتے ہیں. آپ جو سناتے ہیں سٹوری, کسی کے ساتھ ایسا ہوا تھا, پھر کیا ہو؟ کسی کی پراپرٹی پہ, ٹھیک ہے, خاتون تھی, اس کی پراپرٹی پہ کسی نے زبردستی گھر میں اس کے گھس کر ہتھیاروں کے زور پہ اس پہ قبضہ کر کے ان کو ڈسپوزل کیا اور نکال دیا, وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. پھر ہم نے اس کے خلاف کیس داخل کیا, تو انہوں نے ضمانتیں کرا لی. ضمانتیں کرانے کے بعد وہ کیس چلا. اب اس کیس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے, وہ کیس کس طریقے سے چلے گا, کتنا عرصہ چلتا ہے, کیا چلتا ہے, تو وہ الگ بات ہے. لیکن لاسٹلی یہ ہوا کہ اس کے خلاف ہم نے کورٹ سے آرڈر لینے میں ہم کامیاب رہے اور اس کو انصاف دلایا اور اس کو زبردست, گریٹ. یہ تو بہت اچھا, یعنی کہ یہ ہوتا ہے ابھی بھی. جی. اب بات یہ ہو گئی کہ ہم کون سی صدی میں ہیں اور ابھی بھی لوگ دوسروں کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں اور نہ حق کسی کا حق ماننے کو پیچھے نہیں ہٹتے. یقین کریں اگر یہ ادارے نہ ہوں, آپ لوگوں کے دروازے نہ ہوں, تو لوگ تو بڑا ظلم کرنا شروع کر دیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. بی کیئرفل. اینڈ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ ہو, اچھا ڈاکومنٹ کی بڑی ویلیوز ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, بالکل پروف کرنے کے لیے. بالکل ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ ہے وہ بڑی ویلیوبل ہے. اور کبھی اچھا کیا نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی پراپرٹی لے یا دے, اس کے اوپر کیا امپورٹنٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی پراپرٹی لیتے وقت پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے جس سے لے رہا ہوں وہ اس کا مالک ہے, وہ اس کا حقیقی مالک ہے یا نہیں ہے. سب سے اہم بات یہی ہے کہ وہ اس کا حقیقی مالک ہے یا نہیں ہے, بیچنے کا وہ حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. اور پراپرٹی لیتے وقت ان سے ڈاکومنٹس لے کر اس کو پراپر طریقے سے کنسرنڈ اداروں سے ویریفائی کرا سکتے ہیں آپ. ویریفائی کرانے کے بعد کہ واقعی جینین اس کے نام ہے یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور شراکت دار ہے, یا اس کے کسی اور کے نام پراپرٹی ہے وہ آپ کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, بظاہر میں یہاں مکان میں بیٹھا ہوں, کوئی باہر سے آ رہا ہے, اس کو میں دے رہا ہوں یہ پراپرٹی میری ہے, وہ میرے گھر یہاں بیٹھ بھی رہا ہے, آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھا, میں نے اس کو کہا بھائی یہ پراپرٹی مجھے بیچنی ہے. اس بیچارے کو اتنی کہ اگر قانونی پتہ نہیں ہے تو میں تو وہ منٹوں میں مطمئن کر کے بیچ کے نکل جا سکتا ہوں. لیکن اگر وہ قانونی طریقے سے قانونی طریقہ ایڈاپٹ کرتا ہے کہ پراپرٹی دینے والے کے نام ہے یا نہیں ہے, اور وہ سوللی پراپرٹی اس کے نام ہونی چاہیے, کسی اور کو اور شراکت دار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر شراکت دار ہوگا کوئی تو اس پابند ہے کہ اس سے بھی وہ ایگریمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے. پھر اس سے
जो है जो भी मामला तय होते हैं कंसर्न इदारे से वो वेरीफाई कराएगा ठीक है, कि प्रॉपर्टी वाकई इसके नाम है या नहीं है। फिर मार्केट वैल्यू कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है वो मुतयन होती है, वो भी मार्केट को देखते हैं, बिल्कुल, मद्देनजर बिल्कुल, देखते ठीक है, हुए ठीक है, ठीक है। फिर वो प्रॉपर्टी लेके और कुछ रकम दे के कब्जा लेके फिर वो अपनी फिर उसका तरीक़ेकार होता है। प्रॉपर्टी ली, एग्रीमेंट हुआ, अब एग्रीमेंट इनिशियल एग्रीमेंट तो हुआ, लेकिन जो इदारों से उसके नाम म्यूटेशन या ट्रांसफ़र करानी होती है उसमें थोड़ा वक्त दरकार होता है। ओके, मिसाल 15 दिन, महीना, 2 ओके, महीना, ठीक है, 6 महीना, डन, डन। और पेमेंट भी इसको करनी होती है। तो हम अगर वो वकील के पास आता है तो हम उनके दरमियान इस तरह का मुआहदा बनाते हैं और तय कराते हैं ताकि दोनों का काम आसान रहे। दैट्स गुड। तो वो उस मुआहदे के तहत दोनों फिर अच्छा, काम लास्ट क्वेश्चन करूंगी कि अक्सर लोग बाहर मुल्क चले जाते हैं और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं, और अब तो लोग उसमें गार्ड वगैरह भी खड़े करते हैं कि भाई चीज़ें क्योंकि बंद रहते हैं 20-20 साल पुराने। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मतलब बहुत बड़ी फैमिली है, वो बाहर मुल्क चली जाए, और कुछ लोगों की शॉप्स होती हैं रेंट पे। अब अगर फॉर एग्जांपल वो जो ऑनर है वो अगर नहीं आए 12 साल 15 साल और उसका कोई अता पता ना हो, तो फिर वो जो जिसने रेंट पे लिया वो कहाँ जाए? वो उसको ढूंढ रहा है कि भाई कहाँ चला गया। ये अक्सर ये हुआ है ना, बी प्रैक्टिकल बता रही हूँ मैं, रियल बता रही हूँ। अब वो क्या करेगा बताएं? और लोग उसके ऊपर बिला वजह के दावे बोल रहे हैं कि भाई ये मेरी है वो रही, लेकिन कोई प्रूफ नहीं हो रहा क्योंकि उसके साथ एक रेंटल एग्रीमेंट है, ऑनरशिप की एग्रीमेंट नहीं है। ऑनर जो है वो रेंटल एग्रीमेंट तय कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो ऑनर पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ अता पता नहीं। और जो दूसरे लोग जो रेंट लेने आ रहे हैं उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है, क्योंकि वो भी डाउट में, क्योंकि वो इतनी लॉन्ग लाइफ में 40 साल की बात हो रही है, तो वो जो लेने आ रहा है उसके बाद उसको उस पर डाउट हो रहा है कि यार ये तो वो जो मेरा ऑनर है मुझे उससे मिलना है, तो वो मिलवा नहीं रहा, ये पैसा आया पता नहीं उसके पास जा रहा है नहीं जा रहा। तो इसकी सिचुएशन कहाँ पर आके खड़ी होती है? अच्छा देखिए, ये बात हटके है से, लेकिन ये बात किसी का ऐसा प्रॉपर्टी होता का होगा, मालिक ऐसा होता है। बाहर काफी मुल्क लोग चले जाते हैं, होता है कोई बाहर मुल्क चल गया 8-10 साल के लिए, खुदा न खास्ता उसके कोई नियर रिलेटिव्स नहीं हैं और उसका मिसाल के तौर पर इंतकाल हो गया, अब उसकी वेयर अबाउट पता नहीं है, लेकिन इससे जो किराए पे रह रहा है वो मालिक नहीं होता। मालिक नहीं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, यस, बावजूद इसके वो मालिक नहीं नहीं, होता। मालिक नहीं, ठीक? मालिक नहीं। पहली तो कोशिश, क्योंकि अब उसका आता पता है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी इसकी खुद की नहीं है तो वो कोशिश करेगा पहले तो जाहिर है उसके किसी न किसी रिश्तेदार को, बिल्कुल ऐसे अगर वो ही। खुद नहीं मिलता बिल्कुल तो उसके रिश्ते, क्योंकि कोई न कोई तरीका होता निकालना है जो पड़ेगा। वहां तक पहुंचने का। ठीक है। वहां तक पहुंचा जाए, बेहतर तो यही है नहीं, कि वो वहां जो तक रेंटल है पहुंचे। वो बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि भाई मुझे ऑनर से मिलवाया जाए, तो नोबडी नोज कि वो किधर हैं और वो ना उससे मिलवा रहे हैं। तो अब फिर वो क्या करेगा? अदालत का दरवाजा करेगा कि ये मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है और मुझे डाउट है, मैं इसको रेंट नहीं देना चाहता कि मुझे लग नहीं रहा कि ये ऑनर तक पहुंचे। और वो क्यों इसमें वो रेजिस्टेंस कर रहा है कि मैं मिलवाना नहीं चाहता? मतलब क्यों नहीं मिलवा? जब बंदा आप रेंट लेके जा रहे हो तो किसको दे रहे हो? क्वेश्चन मार्क है ना कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये उस जिसने रेंट पे लिया हुआ है उसका राइट बनता है वो अपने ऑनर से मिले या उसके किसी फैमिली मेंबर से मिले। ये राइट है कि नहीं है बॉस? तो यहाँ पर जब डाउट होता है तो फिर हम आप लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, और ये होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि फिर मेरा राइट है कि मैं अब मुतमईन होना चाह रही हूँ। 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल में कोई ऑनर ना मिलने आए, कैसा हो सकता है? बॉस आपकी कोई प्रॉपर्टी हो और आपको वहां से फायदा हो रहा, आप क्यों नहीं जाओगे वहां पर? देखिए इसमें बात यह है ना, देखिए इसके लिए फिर मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं फिर वहीं आऊँगा कि इससे आपने सेटिस्फेक्शन कर ली, कोई भी नहीं है, इवन देन प्रॉपर्टी डजंट बिलोंग टू यू। उसके लिए ये है कि आप मुतल्लका इदारे हैं उनको इन्फॉर्म करें कि ये प्रॉपर्टी है, ये मैंने कब्जे, ये किराए पे ली थी, इतने अरसे से हूँ, इसका मालिक का जो है वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, इन्फॉर्म कर, इस अरसे से राब्ता मुनक़ता हुआ है। सही। चूंकि शुरू में तो आपका राब्ता होगा ना, जब आप किराए पे चीज ले रहे हैं उससे मालिक से नहीं तो मालिक के मिडिलमैन से होगा, लेमैन, जिसको मेरी प्रॉपर्टी है, मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, आउट ऑफ कंट्री हूँ, अब्रॉड हूँ, पाकिस्तान नहीं आ सकता, मैंने किसी को उसको प्रॉपर्टी के मुकर्रर किया हुआ है, वो तो आपके सामने है।
देखिए आज खुद तो प्रॉपर्टी आपको किराए पे नहीं मिल गई, किसी न किसी जरिए से मिली होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप पहले तो लेकिन अब वो then भी वो नहीं बंदा मिल रहा। वो प्रूव नहीं कर पा रहा कि रिटर्न में उसको दी हुई पावर ऑटोनमी नहीं, वो इससे अवॉइड कर रहा हो, तो फिर बंदा जो डाउट में आ जाता है। देखिए जब आप प्रॉपर्टी किराए पे ले रहे हैं, ये बात है उस वक्त तस्दीक करने की ये इसको वाकई पावर ऑफ अटॉर्नी जेन्युइन मिला है, डिटेल बताऊंगी, जेन्युइन मिला है पावर ऑफ अटॉर्नी, ये इस प्रॉपर्टी से वास्ता इसका गैर बरारत है या नहीं, ये तो आपको उस वक्त जांच पड़ताल करनी चाहिए। हाँ, हो सकता है ये 6 साल से किराए पे ये बंद है प्रॉपर्टी, 6 साल से, इसका कोई वेयर अबाउट नहीं है, कोई आया बाहर से ताला तोड़ के बैठ गया, 2 महीने 4 महीने रहा, वो किसी को किराए पे दे दी भाई अपना मकान दिखाने के लिए कि मेरी प्रॉपर्टी हो, और वो फिर आपसे महीने में आता है किराए लेने। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल एहतियात करें। ये बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत डिटेल मांगती हैं, समझ के जो भी ले दे, हर चीज को रिटर्न में लिखें। मेरी बहुत आदत है हर चीज को रिटर्न में लिखने का, रियली मैं सच का, तो कुछ भी लेन देना रिटर्न में बात होगी वरना नहीं होगी, तो इसका बहुत एहतियात करें। सेगमेंट यहाँ पर खत्म होता है तो बहुत सारी बातें हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे तक कंटिन्यू करें। नियाज गोमरो साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी हम नेक्स्ट उसमें सेशन में कुछ नए अच्छे और अवेयरनेस लेकर आएंगे। जाते जाते ये कैमरा कोई मैसेज देना चाहे नियाज साहब? जी मैसेज मेरा फिर भी आम हमारे भाइयों शहरियों के लिए यही है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी तहवील में है, कानूनी तहवील में, आप उसके मालिक हैं और उस प्रॉपर्टी पे कोई बाहर से आके लेन माफिया हो, लेन ग्रेबर हो या कोई आम आदमी हो, उसको भी तस्वर किया जाएगा लेन माफिया, आपकी प्रॉपर्टी में घुसकर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है, कब्जा कर चुका है, तो उसके लिए आप बेहतर है किसी नियरेस्ट कानूनदान से मशवरा करें कि उसको प्रॉपर्टी के छुड़वाने का, आपको अपनी तहवील में लाने का क्या सही तरीका और कानूनी तरीका होना चाहिए। तो मैं इसमें आपको ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप जो भी करीबी कानूनदान है, आपकी करीब है या कहीं भी जिससे आपका ताल्लुक़ है, उससे कानूनी मशवरा करके अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। गुड हो गया, बहुत शुक्रिया एडवोकेट नियाज गोमरो साहब हमारे साथ एक खूबसूरत सेगमेंट कर रहे थे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन जी हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ और मैं आपको बताना चाहूँगी जी हाँ YKP प्रेजेंट्स मास्टर 1 डे ब्यूटी क्लास 24 फेब। आपने इसको ज्वाइन करना है, एक बड़ी क्लास हो रही है और सर्टिफिकेट भी बड़ा ज़बरदस्त है, उस पर आपकी पिक्चर लगी होगी और आपको शील्ड की तरह मिलेगा। माशाल्लाह बहुत सारी ब्यूटिशियन इसको ज्वाइन कर रही हैं। अगर आपने इसमें कुछ स्किल्स इंप्रूव करना है और आपको सीखने का बहुत बेहतरीन मौका दे रहा है PBI, तो आपने इस क्लास को ज्वाइन करना है और इसमें आप ब्राइडल मेकओवर, हेयर कलर एंड हेयर स्टाइल सीख रहे हो। और सर अयूब बिगेस्ट किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं कराची में, तो आर यू रेडी? तमाम ब्यूटिशियन रेडी हो जाए। नंबर है 0300253010। बिगेस्ट क्लास प्रेजेंट्स बाय YKP। लेट्स सी, यहाँ पर मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लेकिन आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, अगर आपका कोई इवेंट होने जा रहा है, कोई आपका हेल्थ सेमिनार है, कोई अवार्ड सेरेमनी है, देन ज्वाइन विद अस एंड कॉन्टेक्ट विद अस 031582487004, क्योंकि अर्श आपके इवेंट में हाजिर हो जाते हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।